ترکھان بابے کی بیٹی کی شادی نوجوان ترکھان سے ہو گئی جس کا نام شہریار تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر انتہائی سست قسم کا آدمی ہے۔ کوئی بھی کام اگر اسے دیا جاتا ہے تو وہ اسے کرنے میں کئی دن لگا دیتا ہے، جس سے گھر کی دال روٹی تو چل جاتی تھی مگر اس سے 3 لوگوں کا گزارا کرنا بہرحال بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ 3 لوگوں کا کھانا پورا کرنا واقعی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ شہریار بھی، ترکھان بابا بھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے تو لگا تھا۔ گھر کے اکثر کام بابا ہی کیا کرتا تھا اور شہریار کام سے جان چھڑاتا تھا۔ اگر کبھی شہریار کو کوئی کام بولا جاتا تو وہ اسے کرنے میں کئی دن لگا دیتا تھا۔ اس عادت سے ترکھان بابا اور اس کی بیوی جو تھے وہ دونوں ہی تنگ تھے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ شہریار کی بیوی کو اچھی طرح اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا باپ ایک بوڑھا اور بیمار آدمی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ چلو شہریار کے آنے سے کچھ دال روٹی تو گھر کی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ ادھر شہریار اس بات پر بے حد خوش تھا کہ اسے سر چھپانے کی جگہ مل گئی تھی، ایک اچھی خوش اخلاق بیوی مل گئی تھی۔ وہ خود اس بات سے بڑا ہی فکر مند تھا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، کبھی فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ انہی سب باتوں کو لے کر وہ بے حد پریشان رہنے لگا۔ اس کی ایک عادت تھی جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ کام کو بے حد لٹکا دیتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے کام کو بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے کرنے کا ہنر سکھایا گیا تھا۔ اگر وہ بس کام کو سر سے اتارنے کی کرتا تو چند گھنٹوں میں چیز تیار کر کے دوسرے بندے کے حوالے کر دیتا، مگر وہ اس چیز کو 2 یا 3 دن میں بڑا سنجا سنوار کر تیار کرتا تھا۔ مگر لوگ اس کی اس بات کو برا سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کو چند گھنٹوں میں کام کروانے کی عادت تھی وہ اسے دنوں میں کام کروانا اس سے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی عادت تو تھی کہ یہ کام کو دنوں یا مہینوں تک ٹال دیتا تھا، مگر یہ اپنی عادت بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خیر تھوڑا وقت گزر گیا، ترکھان بابا بیمار پڑ گیا۔ ادھر کام بھی کوئی خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ گاؤں میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی مدد کرنے کو تیار ہو۔ ایسی صورتحال میں ایک دن شہریار نے ایک فیصلہ کیا اور شہریار نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے بزرگوں سے ایک بات سن رکھی ہے، اب اس بات کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم ایسا کرو، کسی بھی طرح 2 ہفتے کا راشن کہیں سے بھی مجھے اکٹھا کر کے دو، مگر اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ میرا کام کامیاب ہوا تو تم مجھے 2 ہفتے کا راشن اکٹھا کر کے دینا۔ شہریار کی بیوی نے کہا، جس کا نام زبیدہ تھا، کہنے لگی، اللہ کے بندے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے بابا بیمار ہے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، اور میں تمہیں 2 ہفتے کا راشن کہاں سے اکٹھا کر کے دوں۔ اب شہریار نے اپنی بیوی سے کہا، اگر اکٹھا کر دو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم اور تمہارا باپ ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ زبیدہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کون سا کام ہے جسے کرنے سے میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں گی اور غربت دور ہو جائے گی۔ خیر اگلے دن زبیدہ گاؤں کے لیے نکل گئی اور بہت سے لوگوں سے ادھار مانگ کر اور کہیں سے اگر اناج مل جاتا تو اسے بھی لے کر تقریباً 2 ہفتے کا اناج جمع کرنے لگی۔ ادھر شہریار صبح اٹھا اور قریب کے جنگل چلا گیا۔ جنگل میں وہ ایک ایسی جگہ چاہتا یہاں پر شہریار کے علاوہ اور کوئی انسان نہ ہو۔ یہ بالکل ہی ایک ویران سی جگہ تھی اور ہر طرف بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ان درختوں کے بیچوں بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل صبح کا ٹائم تھا۔ شہریار ان درختوں کے پاس جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ شہریار نے وہاں پہنچ کر صرف اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار شہریار نے ایسا کہا، تھوڑی دیر وہاں پر کھڑا رہا اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ ادھر زبیدہ بھی واپس آ گئی تھی جو کہ راشن اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی۔
شہر نے گھر آ کر کسی قسم کی کوئی فالتو بات کسی سے نہ کی اور چپ چاپ اپنے کام میں لگ گیا۔ اگلے دن صبح صبح پھر اٹھا اور پھر وہیں اسی جگہ پر جنگل میں پہنچ گیا۔ پھر وہاں پر پہنچ کر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہاں کھڑا رہا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور پھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس روز بھی حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گیا۔ زبیدہ حسب معمول گاؤں میں گھوم پھر کر اناج اکٹھا کر رہی تھی۔ تیسرا دن آ گیا، شہریار پھر صبح صبح اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اسی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اسی جگہ پر پہنچ کر شہریار نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر جنگل سے اس سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شہریار نے کہا جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اس جنگل سے آپ کے درختوں سے کچھ لکڑیاں چاہیے۔ درختوں سے آواز آئی ٹھیک ہے تم صبر کرو، ہم تمہیں لکڑیاں دیتے ہیں۔ اب شہریار نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ مجھے لکڑیاں دیں، لیکن ایک میری چھوٹی سی عرض اور ہے وہ بھی سن لیں۔ آواز آئی بولو کیا کہتے ہو؟ اب شہریار نے کہا کہ جناب میں لکڑیاں آپ سے لوں گا، جو کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک طرف شہریار نے دیکھا کہ لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ اب شہریار نے شکریہ ادا کیا اور کہا جناب میری عرض یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں، اتنی لکڑیاں لے کر گھر تک نہیں جا سکتا، آپ مجھے یہ لکڑیاں گھر تک پہنچا دیں۔ جواب آیا ٹھیک ہے تم آگے آگے چلو، یہ لکڑیاں تمہارے گھر پہنچ جائیں گی۔ شہریار اپنے گھر کو روانہ ہو گیا، لکڑیاں پہلے سے دروازے کے پاس موجود تھیں۔